کلو نفس ذائقۃ الموت پڑھ لیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور یہ آیت قرآن میں متعدد جگہوں پر نازل ہوئی، ایک آیت نہیں ہے، کئی جگہ ہے۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، ترجمہ کر کے بھی بتاتے۔ اب میں تھوڑا سا بدل کے اجازت چاہتا ہوں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح نے، جی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بات سمجھے؟ میں نے ترجمہ وہ کی ہے جو آیت کا ترجمہ بنتا ہے۔ لوگ کیا ترجمہ کہ مر گئے ختم ہو گئے، مر گئے تو بابا مر گئے، جنہاں دیکھیں مر گئے، ساڑھا ہر ایک تاجدار زندہ، بابا صاحب زندہ، خواجہ صاحب زندہ، دادا صاحب زندہ، نگینہ صاحب زندہ۔ کون کہتا مر گئے؟ کون کہتا مر گئے؟ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 28 سے دیکھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کچھ نہ تھے، تمہیں ہست کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر ایک کو مارا اور موت نے تم کو مار دیا، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یحییکم زندہ کیا، ثم الیہ ترجعون۔ زندہ زندہ ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ روح مرنے کا نام نہیں ہے، روح جسد خاکی سے الگ ہو جائے اس کو مرنا نہیں کہتے۔ یہ بات سمجھا کہ میں سمجھاتا ہوں، روح جسد خاکی سے الگ ہو جائے اس کو مرنا نہیں کہتے، مگر قیمت روح کی۔ 6 فٹ کا جوان بیٹا مثال کے طور پر بیمار ہے، جب تک بیمار ہے آخری سانس تک ہم اس کا علاج کرواتے، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے، بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو دکھاتے، علاج کرواتے، ماں چونتی ہے، باپ چونتا، بہن بھائی اس سے پیار کرتے، ایک لمحوں سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے، اس کے پیار کے ڈنکے بجاتے، اس کے ساتھ رہتے، اس کا خیال کرتے، اس کی خدمت کرتے، اس کی تیمارداری کرتے، اس کے علاج کرواتے، سب کچھ کرتے، مگر وہی بیٹا 6 فٹ کا خوبصورت نوجوان جب روح کفن عرصے سے پرواز کر جاتی ہے اسی وقت میرے کے اندر رونا پڑ جاتا ہے، کڈو کڈو کرتے، کڈو کڈو کرتے، اب اس کو نکال لو۔ ارے وہی بیٹا ہے، وہی باپ ہے جس سے آپ جس کے گیت گاتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے، جس سے عرس کا اظہار کرتے تھے، جس کی تیمارداری کرتے تھے، آخر ہو کیا گیا ہے؟ یہ وہی بے باپ ہے، وہی بیٹا ہے، وہی 6 فٹ کا جو نوجوان پڑا ہوا ہے، اب کیوں اس کے قریب بھی آنا گوارا نہیں کرتے؟ یہ ہوا مر گیا ہے، یہ مر گیا ہے تو یہ بلا بن گئی ہے۔ کئی لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تو بیٹے باپ کو ہاتھ لگانے کی موت ہو گئے۔ ارے موت ہو جانے کے بعد ہوا نہیں بن چاہتے، موت ہونے کے بعد بھی باپ باپ رہتا ہے، بیٹا بیٹا رہتا ہے، پیروں میں شبیروں مرشد رہتا ہے۔ رسول تو ہے ہی رسول، کوئی مرتا نہیں ہے، صرف یہ روح جدا ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل بڑی ہے، میں مختصر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ دیکھیں روح کفن سے پرواز کی ہے، وہی بیٹا جس سے پیار کرتے ہیں، وہ قیمتی چیز وہ روح نکل جاتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس طرح اشارہ ہے ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے تو بندہ سینس لیس، بے ہوش، ختم، روح نفس ختم، مر گیا ہے۔ ارے مر نہیں گیا، کیا کہتے ہیں؟ حق ہو گیا، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ انتقال میں ٹرانسفر ہو گیا، حق ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، یہاں سے جدا ہو گیا۔ جدا کیا ہوا ہے؟ وہ قلبون اور وہ روح جدا ہوئی ہے جس نے ہمیں جدائی کا احساس دلایا۔ ورنہ یہ روح تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب ساری روحیں تخلیق پذیر ہوئی تھی، ساری روحیں تخلیق پذیر ہوئی تھی۔ اور رب نے فرمایا تھا بتاؤ کہ کیا بلا، کیا کالو بلا، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کالو بلا، ہاں تمہارا رب ہے۔ اور سب روحوں نے اس وقت رب کی بارگاہ میں جواب دیا تھا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اور مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں ان روحوں کے جواب میں سب سے پہلے جواب حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ مگر جب بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا گزارنے کے بعد وہی روح اپنا عمر طبعی عمر پوری کرنے کے بعد یہی روح پھر یہاں سے قفن سے نکل کر چلی جاتی ہے۔ تو پھر اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ چلا جاتا ہے کہتے جلدی کرو
جلدی کرو اس کو دفناؤ. کیوں؟ روح اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. روح اس باڈی کا جسم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. مرتا کوئی نہیں ہے، میں ثابت کروں گا. پھر جب جہاں سے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے کے بعد، صرف موت کے مزے کی بات ہے، مرنے کی بات ہے. چائے پیتے ہیں 5 منٹ اس کا ٹیسٹ رہتا ہے، شربت پیتے ہیں 10 منٹ اس کا ٹیسٹ رہتا ہے، آم کھاتے ہیں، آڑو کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، اس کا تھوڑی دیر ٹیسٹ ذائقہ رہتا ہے، پھر وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح مومن مرنے والا جس کو آپ مر کے کہتے ہیں، وہ صرف کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھتا ہے. مزہ چکھنے کے بعد وہ جب قبر میں جاتا ہے، اب حدیث مبارک کو اٹھا کے دیکھ لیں، قبر میں جاتا ہے جب اس کو لٹا دیا جاتا ہے. اب لٹا کے آتے ہیں یا بٹھا کے آتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کے قوم میں کہیں ویسے رواج ہے لٹا کے آتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم لٹا کے آتے ہو واپس آ جاتے ہو کرامن کاتبین اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا، ہم کہتے ہیں جس کو مار کے کہاں مارا ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ کچھ. مرنے والے جن کا ایمان دنیا کے اندر آج بھی ہے، لوگ تو کہتے ہیں بہت بڑا کو کام کر گیا، کوئی بنا مدرسہ بنا گیا، بڑا کوئی اللہ کا نام انجام دے گیا. وہ جناب وہ تو چلا گیا اور اس کا نام زندہ ہے. اگر ایک بلڈنگ، ایک کارخانہ، ایک عمارت، ایک مدرسہ، اس کا عجائب خانہ اگر اس کے نام کو زندہ کرتا ہے تو جس نے اللہ اس کا رسول کا نام بلند کیا ہو، وہ روح قبر سے اسی سے پرواز کرنے کے بعد کب مرتا ہے وہ بھی تو زندہ ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت ہے پریکٹیکلی، فزیکلی. آپ دیکھ لیں جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد کرام الکاتبین اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ حساب لینے والے فرشتے ہیں. یہ کون ہے؟ حساب لینے فرشتے. آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا جب قبر کے اندر اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ اسے جب سوال کرنے لگے تو مرنے والا، یہ آپ بزرگوں سے بھی سنا ہوگا، مرنے والا جب بھی وہاں جاتا ہے قبر میں تو اسے اثر کا وقت نظر آتا ہے. اس کو یہ حدیث پاک ہے، اثر کا وقت نظر آتا ہے. وہ فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، میں اثر کی نماز پڑھ لوں پھر میں تمہیں حساب دوں گا. تو فرشتے کہتے ہیں یہ یاوی نمازیں پڑھا، ہم سے حساب کیا لینے ہیں. اور یہ اندر قبر کی بات، قبر کی کیفیت، قبر کا عالم، کوشچن کرنا، لینا دینا، یہ کس نے بنایا؟ ہمارے نبی پاک عالم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کی خبر عطا فرمائی. پتہ نہیں ہے ان کو، وہ آپ ہوں گی سرکار کو رب نے ہر چیز اللہ پاک سب کو عطا فرمائی. تو پھر وہ اس طرح یہ بھی ہوتا ہے جو مومن ہے وہ چلے جاتا ہے. تو یہ تو ابھی بھی نہ معلوم. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جنازہ جا رہا تھا. ہمارے دنیا کو دیدار کرانے والے کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ نکالا وادی میں کہیں نہیں جا رہا بھائی. بابا جی نے ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیا بابا جی یہ دنیا ہے، یہ نظام ہے، اس نظام کو قائم رکھنا ہے. ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور صاحب کی بارگاہ میں روضہ منور پر 17 مرتبہ تشریف لے کے گئے. جب بھی جاتے تھے حضور السلام وعلیکم السلام فرماتے جامی خوش روی آواز آئی، اے جامی خوش رہو پھر واپس آنا، جامی خوش رہو پھر واپس آنا. 16 مرتبہ فرمایا. جب 17ویں مرتبہ گئے فرمایا خوش روی، بس باز آئی نہیں فرمایا، خوش رہنا واپس آنا نہیں فرمایا. راجہ کے مریدین کو کہہ دیا میرا اپنے وقت آ گیا. کیوں؟ حضور صلی اللہ نے جواب نہیں دیا. ارے بابا کون کہتا ہے مر گئے؟ وہ تو زندہ ہے، مگر ان کی زندگی کا شعور شہید زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن بھی دعائی دیتا ہے شہید زندہ ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مومن مرتا ہے تو وہ شہید ہے. کہ جو خود ہے وہ کیسے زندہ ہوگی؟ ان کی زندگی کا تو سمجھ بھی نہیں کرتا. بات میں ختم کرتا ہوں. جب بندہ پھر قبر میں جاتا ہے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ الگ حدیث پاک، یہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، بخاری سب کے اس میں وہ کوٹ کروں گا تو اجازت نہیں دے رہا. اس میں پھر پہلا سوال کیا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ وہ جو مومن ہوتا ہے، مومن بات سمجھ رہے، مومن اور منافق اور کافر 3 کیٹیگریز ہیں. یہ نہیں میں یہاں صرف 2 کی بات کروں گا، مومن اور مسلمان اور کافر کی، منافق کی. مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا سونا رب اللہ ہے. جو ایمان والے کو کہتا ہے اس کا جواب جو ہے میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے اب 33% ایک سوال کے جواب دے دیا، 33%
30% مارکس مل گئے اسے پاس ہونا چاہیے کہ یہ 7 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے جب پیپر آتا ہے تو 100 میں سے جب 33 مارکس مل جاتے ہیں پاس ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا یہاں 33 مل گئے مگر میں ابھی شکل میں ابھی انتظار نہیں ہے 2 سال بعد دینوں کا تیرا دین کون ہے جو محبت والا ہے وہ کیا کہتے ہیں دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لا دی آئی ڈونٹ ہے میں مر گیا میں تباہ ہو گیا آئی ڈونٹ نو میں نہیں جانتا یہاں کے 2 باتیں ہوگی 2 لائنیں ہوگی وہ جو کہتے ہیں جو مار گئے یہ مار گئے جس نے سرکار کو پہچانا نہیں اللہ کو پہچانا نہیں یہ مر گیا جو مومن اللہ کی گواہی بھی دے رہا ہے دین کی گواہی بھی دے رہا ہے یہ زندہ ہے تیسرا سوال 2 سوال 66 مارکس حاصل کرنے کے باوجود ابھی پاس نہیں ہوئے تیسرے سوال پر بات ہے دیکھو کہ جب کوسچن ہوتا پیپر ہوتے تو 7 سوال میں لکھا ہوتا ہے 7 سوالوں میں سے 5 سوال کریں اور تیسرا سوال لازمی ہے ہوتا ہے نا The third question is essential وہ لازمی ہے تیسرا سوال ہے قبر میں 2 سوال 3 سوالوں میں تیسرا سوال رب نے لازمی رکھا ہے میری گواہی دو میری توحید کی بات کرو یہ بھی ٹھیک ہے اپنے دین کی بات کرو یہ بھی ٹھیک ہے مگر بخشوں گا تب جب یہ کہو گے کہ یہ جو سن ہے سرکار یہ ہستی یہ بغیر کی زلفوں والے کہ تو ما کنت تقول حقا حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے سنی شخصیت جن کا بدوہا کا چہرہ ہے بلیل کی زلفیں ید اللہ کا ہاتھ ہے علم نشر کا سینہ ہے نون کا قلم ہے یہ ہے ان کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا جو لفظ قرآن پاک سرکار کی تعریفیں سنتا تو یہ تو وہی ہمارے نبی ہیں جن کی میں باتیں کرتا ہوں وہ پہچان نہیں گئے یہ تو وہی نام محبوب ہے جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا علماء بتاتے تھے یہ ہمارے مولا بڑے سونے ہیں بدعا کے چہرے والے باقی یہ تو وہی چہرہ یہ تو یاد رسول اللہ یہ میرے پیارے رسول اکرم ہے اللہ فرمائے گا اس کو بخش دو پھر آخر میں حدیث پاک میں آتا ہے دیکھ لے یہ دیکھ کے ادھر دوزخ کی آگ جل رہی ہے اے میرے مولا اسلام کو پہچاننا کر جنت حاصل کرنے والے یہ دیکھ اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانتا یہ دوزخ کے علمبے یہ شعلے تجھے اپنی خاک کے اندر آگ کے اندر لپیٹوں میں لے لیتے اب تجھے بھی آگ بنا دیتے مگر دیکھ تو نے میرے مولا اسلام کو پہچانا ہے اب جنت دیکھ رہی ہے یہ جنت کے باغات ہے یہ جنت کی بہاریں ہیں اور آخر میں حدیث میں آتا ہے جب بندہ مومن نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام تیسرے سوال کا جواب دے کے حضور اسلام کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہی فرشتے جو امتحان لینے آتے ہیں ممتحن کبھی شاگرد کی خدمت کرتا ہے نہیں کیونکہ جس نے سرکار کو پہچان لیا وہ ممتحن بھی اس کی خدمت کر رہے ہیں وہ ممتحن امتحان لینے والے فرشتے اب جب حضور اسلام کو پہچان لیا تو بستر میں چھا رہا ہے جنت کا تو جنت کی خوشبو ہی لے کے رہا ہے کوئی جنت کی طرف سے دروازے کو کھولا ہے کوئی جنت کے مشروبات لا رہا ہے کوئی جنت کے پھل لے کے آ رہا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر آخر میں فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس اے نبی پاک علیہ السلام کو پہچاننے والے اب قیامت تک ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دھند سو کیا پتہ چلا دین کی بنیاد اور عقیدت دین کی ہر چیز کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی مرتا نہیں ہے ہمیں درمیان آج کرتے چلو جب اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں مار گئے مرنے کے بعد وہ ختم ہو گئے لیٹ جاتا ہے روح قفس سے پرواز کر جاتی ہے رب کر سکتا ہے یا نہیں ان القوت للہ جمیعہ ساری طاقت کو اس کو حاصل ہے یا نہیں رب جو چاہے کر سکتا ہے نا ادھر روح قبض کر لی جب قبر میں جائے اس کو دفن کیا پھر روح واپس آ گئی اس کو اٹھا کے بٹھا دیا رب کر سکتا ہے مگر ہم سے برداشت عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں برزخ پردے کو کہتے ہیں وہ پردہ جو اس دنیا سے درمیان اور قیامت کے درمیان پڑتا ہے اس لیے اس کو قبر کہا جاتا ہے عالم برزخ حجاب ہے اور وہ پردہ ہے اس کو پردے کے پیچھے رکھ دیا اور جب وہ اٹھا کے بٹھاتے ہیں اس سے
پوچھتے ہیں کہ من ربوں کا تیرا دین کون ہے، مجھے یہ بتائیں اگر وہ مر گیا ہے تو پھر وہ جواب کہاں سے دے رہا ہے، وہ سن کہاں سے رہا ہے، اس کی سمجھ کہاں ہے؟ اس کا مطلب جو سن کے کہ تیرا رب کون ہے جواب دیتا ہے ربی اللہ، اٹ مین اس کی سینس بھی ہے، اس کی عقل بھی ہے، اس کا شعور بھی ہے، اس کی سمجھ بھی ہے، وہ بول بھی سکتا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، وہ بتا بھی سکتا ہے۔ یہ طاقتیں کس نے تھا؟ اللہ پاک نے۔ پتہ چل گیا قبر میں جا سے کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھ کے وہاں چلے جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ آخری حال قیامت برپا ہو جائے گی، دوشی دوزخ میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آخری حساب کتاب ہوگا، ایک مینڈے کو لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے بارگاہ سے اعلان ہوگا آج ہم نے موت کو ذبح کر دیا ہے۔ آج مرنے والے کون کہتے ہیں مر گئے جنہاں دے کہن مر گئے، شاڑا حال کتاب دار زندہ، بابا صاحب زندہ، خواجہ صاحب زندہ، بابا صاحب کملی والے زندہ، سارے انبیاء زندہ۔ یہ ہمارا سب سے عقیدہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے عقیدوں، بری مجلسوں، بری سوچیوں سے محفوظ فرمائے، سچے سچے کی سنت جماعت پر قائم دائم فرمائے۔ اللہ پاک آپ نیک لوگوں کا صدقہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور اس کا جتنا بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ثواب عطا فرمایا ہے، ہم نذیر صاحب کی ان کو پیش کرتے ہیں، جوید صاحب کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرما کر لمحہ بلمحہ درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی اس پرفتن دور میں عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ پیر و مرشد صاحب واسقام صالحین کا اللہ فیض ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔